والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا تیسرا ماہانہ درس قرآن ہے بسلسلہ 11ویں شریف اور حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں آج سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے اور یہ پہلے سپارے کا بھی دوسرا رکوع ہے۔ پہلے جو ہم نے بات کی وہ اللہ رب العالمین نے کافروں کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ کھلے کافروں کا تذکرہ فرمایا، لیکن آج جو آیات ہیں وہ ہیں منافقین کے بارے میں۔ 14 آیات ہیں اس رکوع کی، دوسرے رکوع کی 14 آیات ہیں، یہ 14 کی 14 منافقین کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ مشرکین کے ساتھ تھا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف لائے تو لوگ جوک در جوک اسلام لے آئے اور مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد ہو گئی۔ اب ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مجبوراً مسلمانوں کی طرح نمازیں بھی پڑھتے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، روزے بھی رکھتے، حج کے لیے بھی چلے جاتے، اور اگر ضرورت محسوس ہوتی تو اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے جہاد بھی کر لیتے تھے، لیکن دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بغض رکھتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، لیکن اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیا ثابت ہوا کہ ایمان والا ہونے کے لیے صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، دل سے بھی ماننا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی صرف زبان سے یہ کہتا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو مانتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن عملاً اس کا اس طرح نہیں ہے بلکہ وہ حضور علیہ السلام کی شان کے مخالف کام کرتا ہے، تو تمام ایسی جماعتیں وہ ایمان والی نہیں ہو سکتی، وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ منافق کہا کرتے تھے کہ آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لے کر آئے، وما ہم بمؤمنین لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اچھا، منافقین کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے آپ کو اس طرح شو کرتے تھے کہ ہم تو بہت بڑے اسلام کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ وہ کہتے تھے حضور کے بارے میں، معاذ اللہ، منافق کہا کرتے تھے کہ یہ تو حضور کے بارے میں کہتے یہ تو شرک کرتا ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو ملاتا ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی، حضور اپنی ہر بات میں اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ من احبنی فقد احب اللہ، من اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ جس نے مجھ سے محبت رکھی، حضور فرماتے تھے کہ جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے اللہ سے محبت رکھی، جس نے میری فرما برداری کی
میرے حکم کو مانا، اس نے اللہ کے حکم کو مانا۔ تو منافقین کے نزدیک یہ بات کہ حضور سے محبت اللہ سے محبت ہے، حضور کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے، منافقین کے نزدیک یہ شرک ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے معاذ اللہ یہ تو شرک کرتا ہے۔ تو اگر ہم آج ملاحظہ کریں اور نظر دوڑائیں، وہ لوگ جو مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو حضور کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو حضور کا میلاد مناتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، یہ تو شرک کرتے ہیں، تو اس دور کے منافق یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضور کو راضی کرنا پڑے گا، معاذ اللہ یہ تو شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس چیز کو دور کرنے کے لیے اللہ کہہ رہے یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو ایمان لے آئے۔ اچھا، اس میں حضور کا ذکر نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ منافق حضور کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، نہیں، فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم اس چیز سے انکار کر رہے ہو کہ حضور کی محبت میری محبت ہے، تو یہاں رب بتا رہا ہے کہ تم حضور کو دھوکہ دے رہے ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دینا فرمایا یخادعون اللہ، وہ تو اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ یعنی وہ یہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اللہ کی محبت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دینا چاہنا اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو۔ پھر فرمایا والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو ایمان لے آئے۔ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، انہیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے لیں گے، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے لیں گے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرمایا وہ دھوکہ نہیں دے رہے الا انفسهم، سوائے اپنی جانوں کی، یعنی نہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ اس کے رسول کو، نہ ایمان والوں کو، فرمایا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وما یشعرون، انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، اب چونکہ ان کے دل میں مرض تھا، بیماری تھی۔ کس چیز کی بیماری تھی؟ ان کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغض کی بیماری تھی۔ حضور سے وہ بغض رکھا کرتے تھے کہ بھائی ایمان والے کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں بغض تھا۔ اللہ فرما رہا ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ رب العالمین نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ کیسے بڑھا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہیں قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ان کی بیماری اور بڑھ گئی، چونکہ وہ تو بغض رکھتے تھے نا، صحابہ کرام ان کی شان بیان کرتے ہمیں جلن ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے فزادہم اللہ، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھایا، ان کی جلن کو اور بڑھایا، کہ دن بدن اسلام پھیلتا چلا گیا، وہ جلتے رہے اور اندر سے جل جل کے مر گئے۔ فرمایا ان کی اللہ نے بیماری کو بڑھایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو انہوں نے جھٹلایا اس کے سبب ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا جھٹلایا؟ حضور کی شان کو جھٹلایا، نہیں مانتے تھے، اللہ نے عطا کی ہے پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب مسلمان منافقین سے یہ کہتے ہیں کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فساد پھیلاتے تھے، زبان سے کہتے تھے ہم تو مسلمان ہیں، دل میں اللہ اور اس کے رسول کا بغض رکھتے تھے، تو یہ فساد پھیلتا تھا۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، وہ آگے سے کہتے ہیں ہم فسادی تھوڑی ہیں، ہم تو صلح کرواتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، ہم کوئی فسادی تھوڑی ہیں۔ فرمایا الا انہم هم المفسدون، فرمایا کہ ان سے کہو فساد نہ پھیلاؤ زمین پہ، یہ مانتے ہی نہیں ہم فسادی، یہ کہتے ہیں ہم تو صلح کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرمانا الا انہم هم المفسدون، ہمیں غور سے سن لو یہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم فسادی ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ۔ اچھا ذرا غور کریں، ظاہری طور پر تو یہ ایمان والے تھے نا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے،
زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، لیکن اللہ فرما رہے جب ان سے کہا جاتا ایمان لے آؤ، اس کا مطلب صرف ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لینا ایمان نہیں ہے۔ اب ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، یار وہ لوگ بھی تو اللہ اللہ کرتے ہیں، آپ دوسرے مذہب سے روکتے ہیں، آپ دوسرے مسلک سے بد مذہبوں سے روکتے ہیں کہ ان کے پاس نہ جاؤ، ان کے پیچھے نمازیں، وہ بھی تو اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ بھی تو ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی تو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، اس کا مطلب صرف زبان سے کہہ دینا ایمان نہیں ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، صرف زبان سے اقرار کر دینا ایمان نہیں ہے، قلب سے تصدیق بھی کرنی ہوگی۔ پھر فرمایا ان سے کہا جائے ایمان لے آؤ کما آمن الناس، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، صحابہ کرام ایمان لائے، قالو، وہ آگے سے کہتے تھے انؤمن، کیا ہم ایمان لے کر آئیں، کما آمن الصفا، جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے، یعنی معاذ اللہ وہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہا کرتے تھے۔ اچھا بے وقوف کیوں کہا کرتے تھے؟ ان کے نزدیک بے وقوفی کیا تھی؟ بے وقوفی یہ تھی، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جب مسلمان اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کے لیے آئے، کافروں نے انہیں حدیبیہ کے موقع پہ روک دیا، آگے نہیں بڑھنے دیا، تو کافروں نے عروہ بن مسعود کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ اور ان سے بات چیت کرو۔ تو عروہ بن مسعود آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کرنے کے لیے۔ اب جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے نا، عروہ بن مسعود جو پہلے کافر تھے اور بعد میں وہ مسلمان ہوئے، اسلام بعد میں لے کر آئے، تو آتے ہی نا انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کی، کچھ معاملہ ڈسکس کیا کہ کیا معاملہ بنے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معاملات ڈسکس کر کے وہ واپس آئے نا کافروں کے پاس، تو آ کر کیا کہنے لگے؟ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، قالوا انؤمن، کافر منافقین کہتے تھے کہ کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن الصفا، جس طرح یہ لوگ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو بے وقوف کیوں کہا کرتے تھے؟ بے وقوف اس لیے کہا کرتے تھے کہ عروہ بن مسعود واپس آ کر کافروں سے کہنے لگے اے کافروں، اے میرے ساتھیوں، میری بات مانو، تو واپس چلے جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر۔ وہ کہنے لگے بھئی کیسے چھوڑ دیں، آخر تو کیا دیکھ کر آیا ہے؟ تو عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں بھی گیا ہوں، اور میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے غلاموں کو بھی دیکھا ہے، لیکن جس طرح تعظیم حضور کے غلام حضور کی کرتے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کے غلاموں کو اس طرح تعظیم کرتے نہیں دیکھا۔ تو جب حضور کلی فرماتے ہیں تو صحابہ اکرام حلقہ بنا کر حضور کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور صحابہ میں سے کوئی بھی حضور کے منہ مبارک کا وہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتا، کہ ہر ایک اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ زمین سوکھی رہتی ہے، زمین حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہتی ہے کہ ایک قطرہ مجھ پہ بھی گر جائے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ناک مبارک، بلغم، اچھا یہ وہ چیزیں ہیں نا جو انسان ایک دوسرے سے گھن کھاتا ہے، یہاں تک کہ دوسرا تو انسان اپنے بلغم سے بھی گھن کھاتا ہے، اپنی تھوک سے بھی گھن کھاتا ہے، انسان اپنی یہ جو ناک صاف کیا جاتا ہے اس سے بھی گھن کھاتا ہے، لیکن کہا کہ صحابہ کرام، عروہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور علیہ السلام جب ناک مبارک صاف کرتے ہیں، صحابہ ایک دوسرے پہ ملتے ہیں، فرمایا وہ ایک اپنے ہاتھوں پہ مل کر اپنے چہروں پہ لگاتے ہیں، اپنے جسموں پہ لگاتے ہیں، کہ حضور علیہ السلام حکم دیتے ہیں، عروہ بن مسعود یہ ساری بیان کر رہے بخاری شریف میں، کہ حضور علیہ السلام حکم دیتے ہیں تو کہ صحابہ کرام اس حکم کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک بے وقوفی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج علماء کو بھی بے وقوف کہا جاتا ہے، ایسی جماعتیں بھی موجود ہیں، ایسے دنیا دار موجود ہیں کہ جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ بے وقوف قرار دے دیتے ہیں، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، یہ محفلیں کراتے ہیں تو بے وقوف حضور کے، تو یاد رکھیں منافقین صحابہ کو بے وقوف کہا کرتے تھے۔ جو نجد کے علماء ہیں نا سعودی عرب میں،
انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں حضور کی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا ٹھیک تھا، حضور کی زندگی کے بعد یہ تبرک حاصل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جی وہ جو صحابہ نے حاصل کیا وہ حضور کی زندگی تھی، ایسا نہیں ہے۔ جنگ یرموک ہوئی حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ظاہری طور پر موجود نہیں تھے۔ اس جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ہوا، ایک کافر تھا، اس کافر سے مقابلہ ہوا، حضرت خالد بن ولید کا کافر سے مقابلہ ہوا۔ مقابلے کے حضور کا دور نہیں، حضرت عمر فاروق کا دور، دوران مقابلہ حضرت خالد بن ولید کے گھوڑے کو لگی ٹھوکر لگنے سے وہ گھوڑا نا گرا آگے کی طرف، تو حضرت خالد بن ولید بھی نا گھوڑے کے منہ کی طرف گر گئے۔ جب وہ آگے گرا تو آپ آگے ہوئے، جو ہی آپ آگے گرے نا تو آپ کی جو ٹوپی تھی وہ گر گئی، آپ کے سر سے ہٹ کے آگے چلی گئی۔ اب وہ جب کافر نے دیکھا تو وہ نا بھاگتے ہوئے آیا اور آ کے نا آپ کی پشت پر بیٹھ گیا، اور حضرت خالد بن ولید آوازیں لگا رہے، کیا کہہ رہے؟ ہمارے او لوگوں، میری ٹوپی مجھے اٹھا کے دے دو، کوئی میری ٹوپی مجھے اٹھا کے دے دے، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ آپ کے قبیلے سے ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے وہ آپ کو ٹوپی دی، اور آپ نے وہ ٹوپی پہنی اور لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ مستور نامی اس کافر کو جہنم واصل کر دیا، مار دیا۔ جب جنگ یرموک ختم ہوئی، جنگ ختم ہوئی نا، تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت دشمن آپ کی پیٹھ تک آ چکا تھا، پشت پر بیٹھ کے آپ کو مارنے لگا تھا، آپ کو ٹوپی کی پڑی ہوئی تھی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی قسم، میری ساری زندگی ایک طرف اور اس ٹوپی کی برکت ایک طرف۔ فرمایا میرے لیے وہ ٹوپی قابل احترام ہے، میری جان سے بھی زیادہ وہ ٹوپی مجھے عزیز ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس ٹوپی کے اندر حضور کے زلف مبارک کا بال موجود تھا، حضور کا منہ مبارک موجود تھا۔ حضور کا دور تو نہیں تھا، لیکن وہ صحابی رسول تھے، وہ حضور کی اس تبرک سے، یہاں تک کہ آپ فرماتے میں نے ساری زندگی جو بھی جنگیں لڑی وہی ٹوپی پہن کر لڑی اور مجھے فتح یابی ہوئی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضور کی زوجہ طیبہ طاہرہ سیدتنا ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر کوئی بیمار ہو جاتا مدینے میں تو یہ وہاں کے لوگ نا ایک پانی کا پیالہ بھرتے اور حضرت ام سلمہ، حضور کے بعد کی بات ہے، حضرت ام سلمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے لے کر۔ تو حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ ہے نا، وہ تو ہم سے دین زیادہ جانتی تھی نا، تو حضرت ام سلمہ وہ بال مبارک کو نکال تو اس پانی کے اندر پھیر کر دے دیتی۔ تو مدینے میں یہ مشہور تھا کہ کوئی بیمار ہو جائے وہ جا کر حضور کا منہ مبارک، زلف مبارک کا بال پانی میں پھیرا کے لے آئے، پی لے، اسے شفا یابی ہو جائے، اور لوگوں کو شفا حاصل ہو جاتی تھی۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے منافقین مسلمانوں کو بے وقوف کہتے تھے کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ تو فرمایا اللہ پاک نے وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، فرمایا الا انہم ہم السفہاء وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، فرمایا یہ لوگ صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ فرمایا غور سے سن لو کہ بے وقوف تو یہ لوگ ہیں، بے وقوف یہ لوگ ہیں منافقین، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اور انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان میں شیطانوں سے مراد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے، یہ ان کے جو منافقین کے سردار تھے نا ان کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں شیطان سے تعبیر فرمایا، تو قالوا، وہ کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، مستہزئون مذاق کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب وہ کیوں یہ آیت نازل ہوئی؟ تفسیر خازن میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی، یہ صحابہ کرام جا رہے تھے، تو عبداللہ بن ابی یہ منافقین میں سے تھا، اس نے اپنے منافقین ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو میں اب ان کے ساتھ کیسا مذاق کروں، خوش آمدید اے صدیق۔ پھر کہنے لگا آپ تو
اپنے قبیلے بنو تیم کے سردار ہیں، انتا سید التیم، آپ تو بنو تیم کے سردار ہیں، آپ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں، آپ تو ابو بکر ہیں، تعریف کرنے لگا۔ فاروق، آپ کو خوش آمدید ہے عمر فاروق، آپ تو فرق کرنے والے ہیں، دین میں اور کفر میں فرق کرنے والے ہیں۔ اور پھر جو ہے نا حضرت علی تھے، جا کر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی معلوم ہے، حضرت عمر فاروق کو بھی معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن آپ خاموش رہے کہ ان کو بھی کیا بولیں اس کو۔ اس نے کیا کیا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ خوش آمدید ہے علی، آپ تو شیر خدا ہیں، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے گھر میں حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، اور آپ سردار ہیں بنو ہاشم کے حضور کے بعد۔ جب اس نے یہ جملہ کہا نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق بھی اس چیز کو جانتے تھے کہ اس نے بلا وجہ کا یہ کام کیا۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ یا عبداللہ، اے عبداللہ بن ابی، اللہ سے ڈر اور منافقت نہ کر، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو منافق ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا علی ٹھنڈے ہو جاؤ، ذرا ٹھنڈے، ہلکا ہاتھ رکھو، تھوڑے ٹھنڈے ہو جاؤ، میں سچ بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں منافقت نہیں کر رہا، میں واقعی آپ لوگوں کی طرح ایمان رکھتا ہوں۔ تو علی نے فرمایا تو ہماری طرح ایمان نہیں رکھتا، تو منافق ہے، اور منافق تباہ و برباد ہونے والوں میں سے۔ تو فرمایا کہ وہ اس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے آ کر ان کی جی حضوری کرتے تھے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو علماء کے سامنے ان کی جی کرتے ہیں، لیکن باہر جا کر بیٹھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ رب العالمین ان کے مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، ویمدہم، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، ویمدہم، اللہ پاک انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، وہ یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں نا، ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، فرمایا اسی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہیں گے اور اسی میں غرق ہو جائیں گے۔ یہ سرکشی ہے ان کی، اور اسی سرکشی میں وہ بھٹکتے بھٹکتے غرق ہو جائیں گے۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، فرمایا یہ منافقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، قرآن پاک موجود ہے، ایمان نہیں لے کر آتے، گمراہ کے گمراہ ہیں، تو ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ فرمایا فما ربحت تجارتہم، فرمایا ان کی یہ تجارت، یہ جو کاروبار ہے، انہوں نے جو تجارت کی ہے ہدایت کے بدلے گمراہی، فرمایا یہ ان کی تجارت انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، وما کانوا مہتدین، انہیں تو تجارت کرنی ہی نہیں آتی، وہ تو تجارت کی ہدایت ہی نہیں رکھتے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ تجارت کس طرح کی جاتی ہے، وہ تو بے وقوف لوگ ہیں، انہوں نے خسارہ کیا، غلط تجارت کی، نقصان کا سودا کیا۔ فرمایا مثلہم، اب ان منافقین کی مثال بیان کی گئی۔ اب یہ جو مثال بیان کی گئی ہے نا یہاں پر، یہ ان منافقین کی، یہ جو پہلی آیات میں نے آپ کو جو بیان کی نا، اس میں کھلے منافقین، پکے بالکل منافقین تھے۔ اب یہ جو مثال بیان کی گئی، یہ ان منافقین کی مثال بیان کی کہ جو تھوڑے کچے تھے، شک میں تھے، یعنی کبھی ان کے دل میں بات آتی کہ یار ہاں اسلام سچا مذہب ہے، ہو جانا چاہیے اس طرف، کبھی کہتے نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے شک میں تھے۔ فمثلہم، ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس طرح ہے کہ جس نے ایک آگ کو روشن کیا، مثال بیان کر رہے ہیں منافقین کی، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، فرمایا جب اس کے آس پاس روشنی، لازمی بات ہے بندہ آگ جلاتا ہے تو اس کے آس پاس روشنی ہوتی ہے، فرمایا آگ روشن کی، جب اس آگ سے روشنی پھیلنے لگی پھر کیا ہوا، فرمایا ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے گیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جب انسان آگ جلاتا ہے نا، جنگل میں آگ جلائی، آگ جلانے کا مقصد کیا ہے؟ روشنی ہونا۔ آگ جلانے کے بعد بھی اگر اسے روشنی نہ ملے،
اس آگ جلانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ فرمایا کہ انہوں نے اس کی مثال ایسے ایک بندے نے آگ جلائی. اب یہ منافقت کیوں کرتے تھے؟ تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں، مسلمانوں کو اسلام سے بہکائیں. تو انہوں نے آگ اس لیے جلائی، منافقت اس لیے کی. لیکن فرمایا اللہ پاک ذہب اللہ بنورہم، اس آگ کی روشنی کو ہی لے گیا. یعنی جو انہوں نے منافقت کی اس کا فائدہ ہی نہیں ہوا. انہیں آگ جلائی، اس کی روشنی نہ ملی. دھوکہ دیا مسلمانوں کو، پر دھوکہ نہیں دے سکے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، تو اللہ پاک نے انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا، یہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے. سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. فرمایا سُمٌّ، فرمایا یہ لوگ گونگے ہیں، بُكْمٌ بہرے ہیں، عُمْيٌ اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ پھر آنے والے نہیں ہیں، لوٹائے نہیں جائیں گے. یعنی دیکھا جائے تو آنکھیں تو ان کی تھیں، کان بھی تھے ان کے، بول بھی سکتے تھے، لیکن رب کہہ رہے یہ لوگ اندھے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں. یعنی حق جاننے کے باوجود نہ یہ لوگ مانتے ہیں نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. فرمایا اس لیے یہ اندھے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اور لوٹائے نہیں جائیں گے. آگے پھر مثال بیان کی. ایک تو یہ مثال بیان کی آگ والی، دوسری مثال بیان کی فرمایا او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح آسمان سے تیز بارش ہو، بارش میں رحمت ہوتی ہے، انسان خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے. فیہ ظلمات، اس میں آندھیاں بھی ہوں، ورعد گرج بھی ہو، وبرق اور چمک بھی ہو، بجلی. اب بارش ہوتی ہے تو گرج چمک بھی ہوتی ہے. اب وہ بے وقوف ہے نا جو یہ دعا کرے اس گرج چمک کی وجہ سے دعا کرے اللہ بارش ہی نہیں دیا کہ اس میں گرج چمک بھی ہوتی ہے، تو بے وقوف بندہ ہے. بارش ہوگی تو گرج چمک تو ہوگی. تو بارش سے مراد کیا ہے؟ مال غنیمت. جب مسلمان جنگ کر کے آتے ہیں مال غنیمت ملتا تھا. تو فرمایا ان منافقوں کی مثال یہ ہے کہ یہ مال غنیمت دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہاں یار اسلام لے آنا چاہیے، لیکن پھر گرج چمک کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ گرج چمک کیا ہے؟ پھر تھوڑی مشکلات بھی آتی ہیں. مال غنیمت سے پہلے جنگ بھی لڑنی، اس چکر میں یہ کہتے ہیں چھوڑو نہیں ایمان لے کر آتے. فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے تیز بارش برسے، آندھیوں کے ساتھ، گرج کے ساتھ اور چمک کے ساتھ. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، کان بند کر دیتے ہیں. کس ڈر سے بند کرتے ہیں؟ من الصواعق حذر الموت، اس کڑک کے سبب کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے. یعنی جب اعلان ہوتا ہے جہاد کا، چلو جہاد کی طرف، تو یہ سوچتے ہیں آسمان کی بارش کا مال غنیمت ملے گا، خوش ہو جاتے ہیں. پھر جب گرج چمک کا سوچتے ہیں یار وہ تو کافر بھی ہیں، جنگ بھی ہوگی، زخم بھی لگیں گے، سر بھی کٹانا پڑیں گے، تو موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ گرج چمک سننی نہ پڑے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ رب العالمین کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. پھر فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، فرمایا بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے گی. یعنی وہ جب مال غنیمت دیکھتے ہیں نا، مسلمانوں پہ انعامات ہوتا ہے، تو یوں معلوم ہوتا ہے ان کی آنکھیں اچک لیں گی، ان کی آنکھیں اس طرف جائیں گی، لالچ میں آ جائیں گی، جانا چاہیے. فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوتی ہے تو اس کی طرف چلنے لگ جاتے ہیں. کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں نا، انعامات ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، اس طرف نکل پڑتے ہیں. اور فرمایا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا دیکھتے ہیں پھر وہیں رک جاتے ہیں. یعنی جب تھوڑی سی مشکلات دیکھتے ہیں کہ پریشانیاں بھی ہیں پھر وہیں رک جاتے ہیں، نہیں بھی آگے نہیں جانا. یعنی کہ جب انعامات دیکھتے ہیں پھر چلتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں یار تھوڑے دین کے اندر تھوڑے جو ہے نا ان کے نزدیک تھوڑے سے سخت احکام بھی ہیں، عمل کرنا پڑتا ہے، تو پھر یہ وہیں رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، نہ تو انہیں کانوں کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ آنکھوں کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. بھئی کان اور آنکھ کس لیے دی ہے؟ اللہ رب العالمین کی نعمتیں دیکھیں، سنیں، اللہ رب العالمین کی تصدیق کریں، ایمان لیں، انہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی آنکھیں بھی لے لیتا اور ان کے کان بھی لے لیتا. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ نہ ان کے کان لیے نہ ان کی آنکھیں لی. فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس سے یہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع تھا اور پہلے سپارے کا بھی دوسرا رکوع تھا جو اپنے اختتام کو پہنچا. اس میں منافقین کا تذکرہ کیا.